اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اچھا، وہ میں آپ سے ایک واقعہ بھی سناتا ہوں، ساتھ میں ایک سبق ہوگا جو کافی زیادہ پوچھا گیا سائنس کی لوگوں کی طرف سے بھی اور مذہبی لوگوں کی طرف سے۔ یہ کافی بحث چلتی رہی، لیکن میں نے زیادہ اس میں دلچسپی نہیں لی، کیونکہ میں نے پڑھے تو ہوئے ہیں ابن رشد، یہ ساری جو بحثیں ہیں، تو میں اپنے اندازے پہ تو ماشاءاللہ الحمدللہ کافی دیر پہلے ہی پہنچ چکا تھا اس پہ۔ تو حلول جو ہوتا ہے، یہ وہ ساری چیزیں میرے ساتھ کی گئی ہیں، حلول جو اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ ہاں بالکل، یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن سے بھی اور دوسری جو ٹیکسٹ بکوں میں یہ ہوتا ہے کہ جس انسان جو نیک ہو جاتا ہے، جو پاک ہو جاتا ہے، یا جس کو اللہ پسند کر لے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، تو اس کے اندر میں چلا جاتا ہے، اندر میں، کیونکہ اندر دل میں ہوتے ہیں نا، روح تو اندر ہی ہوتی ہے نا ساری، جو جسم میں پروئی، تو وہ اندر ہوتا ہے اصل میں۔ وہ کیسے ہوا؟ میں یہاں پہ لیٹا ہوا تھا، یہاں پہ رو رہا تھا، بہت زیادہ رو رہا تھا اس وقت، نہ کافی دکھی بھی تھا، روتا بڑا تھا، اور روتا اپنے لیے نہیں تھا کہ میرے حالات کیسے ہیں، روتا اس لیے تھا کہ میں کہتا تھا کہ یار یہ دیکھ، میں نے سارا کچھ ان کے لیے دے دیا ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یار پھر بھی یہ مجھے غلط کہہ سمجھ رہے ہیں، لیکن میں جی آنکھیں کھول کیوں نہیں پا رہے، کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم درد کو ہی جٹلا رہے ہیں، اس میں یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹے بڑے کو دیکھ رہے ہیں یا ذات پات کو دیکھ رہے ہیں، صرف اس چیز کو، اور یہ چیز یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہو سکتا ہے یہ آزمائش رکھی ہو سبھی کے لیے۔ تو یہ اس چیز میں نا بڑا روتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ایسے دکھی بندے کے پاس وہی آتا ہے نا، تو میں نے اپنے آنسو وغیرہ صاف کیے، تو اٹھ کے میں باہر چلا گیا، ادھر آ کے کھڑا ہو گیا یہاں پہ۔ اب یہاں پہ کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا یا اللہ، ہر دفعہ میں روتا ہوں، ہر دفعہ میں اپنے آنسو خود ہی پوچھتا ہوں۔ پہلے تو وہ ہوتی تھی کبھی کبھی، وہ نا میری بیٹی چھوٹی، وہ صاف کرتی تھی جب میں رو رہا ہوتا تھا نا، جب وہ اچانک آ گئی اندر تو آ کے میرے ایسے ہاتھ کر دیتی تھی صاف۔ تو میں نے کہا کبھی تو بھی تو اپنے آ کے میرے آنسو صاف کرنا، کبھی تو بھی آ اپنے ہاتھ سے میرے آنسو صاف کر۔ یہ کیسی دیکھ تمنا کیسی کر رہا ہوں، کر سکتا ہوں، بندہ نہیں ہوں اس کا، تو یہ میں نے کون سی غلط کی ہے تمنا؟ تو اللہ نے پتہ کیا کہا، اس نے کہا تو جس نے صاف کس نے کیے ہیں، تو کر سکتا ہے اپنے صاف، اگر میں نہ چاہوں، میں نہیں صاف کیے ہیں۔ میں حیران رہ گیا، پھر میری سمجھ میں آیا کہ ایک استاد صاحب کہہ رہے ہوتے تھے نا، ان کے جیسے قرآن کی مجھے فوراً مجھے آیتیں سمجھ میں آنی شروع ہوئی اس میں، کہ اے میرے نبی یہ پتھر تم نے نہیں میں نے پھینکے تھے، یا جو آدمی میرے لیے چلتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ میں نے کہا او مائی گاڈ، یہ کیا، ان کی لوگ اس کو غلط طریقے سے لے رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خدا ہی ہوتا ہے۔ نہیں، خدا نہیں ہوتا، اس میں وہ اندر خدا ہوتا ہے، اس کی یاد، جو اس کی لائٹ، اس کا کنیکشن مسلسل رہتا ہے۔ جب بھی یہ کنیکشن اس بندے کا ٹوٹتا ہے، پھر وہ پریشان ہوتا ہے، اور پریشانی میں پھر وہ واپس جوڑتا ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ جب بہت دیر تک آدمی غفلت میں رہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی پرابلم یا بیماری یا کوئی ایسی چیز ڈال دیتا ہے تاکہ یہ سوچے سمجھے۔ تو اس میں جو تو آرڈنری ہوتے ہیں، وہ تو دنیا تو جب چھوڑ دیتی ہے پہلے ہی، جب آدمی ان کے کمزور ہوتا ہے، تو وہ اور زیادہ خدا کے بھی خلاف ہو جاتا ہے، ابھی اس نے میرے ساتھ کیا ہے نہیں۔ جو صحیح ہوتے ہیں وہ جس کو ایک ایز اے ایکسپیرینس لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سبق دیا ہے، میں دوبارہ ایسے نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ تو وہ جو پھر اللہ کو ہی الزام ٹھہرا دیتا کہ میں نے تو سب کے ساتھ اچھا کیا ہے، اب جب میری باری آئی تب وہ کوئی میرے پاس بھی نہیں آ رہا، تو یہ تو ہی نہیں انصاف کرنے والا، من کی یہ کہہ دے گا، یہ تو کہنا نہیں، یہ تو آپ نے غلطی کی کہ ایک تو پہلے تو آپ نے مخلوقات سے وہ امیدیں لا لی جیسے خدا سے ہونی چاہیے،
یہ تو غلطی آپ کی ہے، تو اس کی سزا تو آپ کو ملنی تھی۔ جب آپ کو سزا ملی، آپ کو پتہ چلا یہ غلط تجربہ تھا، تو اب اصل خدا کی مانو نا، آنسٹ ہو کے چلے نا آپ۔ ہمیں آنسٹ ہونا پڑے گا بس۔ یہ جو ہم کام کرتے ہیں، یہ جو ہم وعدہ کرتے ہیں، یہ جو ہم کسی کے ساتھ ویسی بات، یہ عبادت کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں عبادتیں ہیں۔ اگر ہم ایمانداری سے چلیں، سچ بولیں، غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں، معافی مانگ لیں، یہ ساری ہر شے عبادت ہے۔ اور یہ جو ہمیں 5 پلر دیے گئے ہیں، یہ ہمارے ریمائنڈر ہیں۔ اگر ہمیں غلطی ہو جائے، بھول جائیں، اس کو ہم یاد کرتے رہیں۔ یہ ایک ڈسپلن ہے۔ یہ تو عبادت کے لیے اور فرشتے تھوڑے تھے، ہمیں تو وہ ایک چیز یاد کر کے پھر کھو جانا چاہیے کتابوں میں، علم میں، تاکہ ہم انسانیت کے لیے کوئی ایز اے گریڈ پیسہ لے کے گریڈ نہیں بنتا، کوئی انسان بن کے بنتا ہے۔ وہ چاہے غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، اس میں سب کو آزادی ہے۔ تو اللہ عزت پہ دینے آتا ہے تو کس کو دینے آتا ہے؟ آپ دیکھ لیں کتنے پیغمبر تھے یتیم پیدا ہوئے، بے آسرا، بے مددگار، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی۔ تو ہم کیوں ایسے سوچتے ہیں کہ پہلے ہم پیسے والے بنیں پھر ہم کچھ نہ کچھ کریں گے؟ نہیں، یہ سوچنا نہیں چاہیے۔ آپ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اتنا رتبہ دے دیا ہے، اشرف المخلوقات، کتنی مخلوق ہیں، لاکھوں کروڑوں کی طرف مخلوق ہیں، وہ سب سے اعلیٰ، یہ تھوڑا رتبہ ہے آپ کا، سنبھالیں اس کو، نہیں کہیں یہی تو وہ کہتا ہے نا، چگھی اندر پہ ہی لٹیندی، جڑی اندر چگھی لٹیندی پی، انہیں پتہ ہی نہیں، تو باہر دا لبدا پھردا ہے، کوئی ٹھگیا نہ جا۔ اللہ حافظ۔